السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کے آج جو ابواب ہمارے پیش نظر ہیں، باب نمبر 68، 69، 70، 71 اور 72۔ بنیادی طور پر 68، 69 اور 70 جو ہے یہ الگ موضوع ہے، 71 اور 72 الگ موضوع، لیکن دونوں موضوعات کو ہم ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بنیادی طور پر یہ جو باب ہے، پہلے ہم عنوان اس کا پڑھ لیتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بابن، اس بات کا بیان، حل یبیع، کیا بیچ سکتا ہے، حاضرن، کوئی شہری، لبادن، کسی دیہاتی کے لیے، بغیر اجرن، بغیر کسی اجر کے یعنی اجرت کے، وحل یعینہ، اور کیا وہ اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے، او ینصحہ، یا اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خرید و فروخت کے ابواب میں ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ باہر سے اگر کوئی دیہاتی اپنی کوئی پروڈکٹ، اپنا کوئی مال، اپنا کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے لائے، تو کیا مقامی جو شہری ہے، جو اس شہر کا رہنے والا ہے، کیا وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ کیا وہ سامان اس سے خرید سکتا ہے؟ کیا شہر سے باہر جا کر وہ سامان خریدنے کا حق رکھتا ہے، یا سامان شہر کے اندر آئے، منڈی کے پاس آ کر وہ خرید سکتا ہے؟ تو یہ مختلف قسم کے سوالات ہیں۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے تو میں جو عناوین ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر دلیل کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو باب ہے اس حوالے سے، جیسا کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، حل یبیع حاضر لباد بغیر اجر وحل یعینہ او ینصحہ، کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے بیع جو کر سکتا ہے، کیا اس کی وہ مدد کر سکتا ہے اور اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اگلا باب جو ہے امام بخاری کا وہ یہ ہے کہ باب من کرہ ان یبیع حاضر لباد باجر، اس بات کی کراہت یا کسی کا کراہت اختیار کرنا اس بارے میں کہ دیہاتی جو ہے وہ شہری کے لیے اجرت کے ساتھ خرید و فروخت کرے۔ تو پہلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان خرید سکتا ہے یا اس کی معاونت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے باب کے عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کی کراہت بیان کی کہ بھائی یہ بات نامناسب ہے، یہ بات مکروہ ہے، جیسا کہ ہم اس میں ایک حدیث بھی اور کچھ آثار بھی اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو دوسری تبویب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کراہت بیان کی اس بارے میں کہ کوئی شخص یعنی کوئی شہری شخص جو ہے وہ دیہاتی کی خرید و فروخت کے حوالے سے انوالو نہیں ہوگا۔ تیسرا باب جو ہے اس میں یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو عمومی طور پر بیان کر دیا کہ بابن، اس بات کا بیان، یشتری حاضر لباد بالسمسرات، کہ بھائی کوئی شہری کسی دیہاتی کے ساتھ جو ہے وہ دلالی کی بنیاد پر کچھ خرید و فروخت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تین ابواب ہمارے سامنے آ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب میں سوال کیا ہے، دوسرے باب میں کراہت والا معاملہ ہے، اور تیسرے باب میں یہ ہے، اس کی بعض محدثین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے ممانعت والا کیا ہے، یعنی کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے دلالی یعنی کمیشن کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے، اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی پروڈکٹ کا کمیشن کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو دیگر محدثین ہیں ہمارے، اب ذرا دیگر محدثین کی اسی ایشو کے حوالے سے جو تبویب ہے ذرا اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں گو یہ تبویب امام مسلم رحمہ اللہ نے تو نہیں کی، ان کی بہت بعد میں یہ تبویب کسی اور نے کی ہے، لیکن جس نے تبویب کی اس نے کیا کہا، باب تحریمی بیع الحاضر للبادی، بھئی اس بات کی حرمت کا بیان کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی پروڈکٹ کو بیع یعنی خرید نہیں سکتا۔ امام نسائی نے کیا کہا، بیع المہاجری للاعرابی،
بھائی کسی شہری کا کسی بدو کے ساتھ خرید و فروخت. پھر ایک اور انہوں نے اسی حوالے سے جو اگلی ایک باب بیان کیا، بیع الحاضر للبادی، کہ شہری کا دیہاتی کی پروڈکٹ کو خریدنا. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے ان دونوں ابواب میں ممانعت والا پہلو نہیں دیا اپنے ٹائٹل میں. ٹھیک ہے. امام ترمذی نے کیا کہا؟ باب ما جاء لا یبیع حاضر لباد. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ بھائی کوئی شہری کسی دیہاتی کی چیز نہ خریدے. ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ باب النہی ان یبیع حاضر لباد. اس بات کی نہیں یعنی ممانعت کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خریدے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسی بات کو انہوں نے جو باب دیا ہے باب فی النہی، اس بات کا بیان کہ ان یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خریدے. آپ اندازہ کیجئے کہ دیگر جو کتب ستہ کے 5 محدثین ہیں انہوں نے عمومی طور پر اس مسئلے کو ممانعت کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو 3 ابواب میں بیان کیا. ٹھیک ہے. چونکہ اس مسئلے کا ایک تعلق، ایک لفظ جو یہاں پر بعض احادیث میں استعمال بھی ہوا ہے وہ ہے ایک یہاں پر آگے حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے سمسار، جس کو دلال کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں کمیشن کہتے ہیں. یا اس کے لیے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں سب سے پہلی جو حدیث بیان کی اس میں ان کمیشن ایجنٹوں کے لیے تاجر کا لفظ استعمال کیا. تو ان کو تاجر بھی کہا جا سکتا ہے، کمیشن ایجنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، دلال بھی کہا جا سکتا ہے. اور عربی میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے سمسرہ، یا مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک پہلو کمیشن ایجنٹ کے ساتھ بھی ہے. اور چونکہ کمیشن ایجنٹ بنیادی طور پر شریعت کی روح سے یہ چیز جائز ہے. اگر ایک شخص خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو دونوں کو مطلب اکوموڈیٹ کر رہا ہے فائنانشل بیسس پر، تو وہ اپنی سروسز پر چارجز لے سکتا ہے. شریعت نے اس میں اس کو نہیں روکا ہے. یہ ہمارے یہاں اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بالکل یہ جائز ہے یہ چیز. اچھا جی، کوئی خرید و فروخت پر ان کا 2% جو کمیشن ہوتا ہے، اس میں بھی شریعت نے کوئی مذاکرہ، شریعت نے کوئی اس میں روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایشو کو اگر ہم اس اینگل سے لیں کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی کے لیے کمیشن ایجنٹ بن رہا ہے، تو پھر تو اس میں جواز کا پہلو موجود ہو سکتا ہے. لیکن اگر جو یہ ساری احادیث اور دیگر تمام محدثین نے، امام مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد رحمہم اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو ساری احادیث بیان کی ہیں وہ اس پس منظر میں بیان کی ہیں کہ بھائی کوئی شہری دیہاتی اپنی پروڈکٹ لے کر آ رہا ہے، دیہاتی کو اس شہر کی منڈی کے پرائسز کا علم نہیں ہے. ابھی اس کو نہیں پتا کہ میری پروڈکٹ یہاں پر کس ریٹ پر مطلب ہے میں اس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ شہری جو ہے اس کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے وہ پروڈکٹ سستے داموں خرید لے. اور ایک کام وہ یہ کرے کہ سستے داموں خرید کر بہت مہنگے داموں یہاں پر وہ لا کر فروخت کرے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس میں فروخت یعنی کہ خریدار کے لیے نقصان دہ پہلو ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ایک چیز کی مطلب فیکٹری سے، کارخانے سے لے کر خریدار کے ہاتھ تک پہنچنے میں جتنے زیادہ واسطے ہوں گے اتنی وہ چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی. موجودہ جو ہمارا اکنامیکل سسٹم ہے، جو ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے کسی چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اس میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک چیز جہاں سے وہ تیار ہوتی وہاں سے شروع ہوتی ہے تو خریدار کے ہاتھ میں جب تک آتی ہے وہ 8-10 واسطوں سے گزرتی ہے. ہر واسطہ جو ہے اس میں اپنا پروفٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو شریعت نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے خریدار کو سہولت دینے کے لیے اس شہری کو تو پہلے روک دیا بھائی کہ تم یہ کام نہیں کرو گے. نمبر 2، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہری جو ہے وہ اس دیہاتی سے وہ پروڈکٹ خریدے اور خرید کے اس کا ذخیرہ کر لے. ٹھیک ہے. تو ذخیرہ اندوزی ویسے بھی شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے.
تو شریعت نے اس سے بھی روک دیا، اس اعتبار سے بھی روک دیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز، میں یہ بات اس سے پہلے بھی بات آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں کہ شریعت نے مطلب بائر اور سیلر دونوں کے رائٹس کا تحفظ کیا، دونوں کو سیکیور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت صرف اور صرف خریدار کے جو حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ شریعت فروخت کنندہ کے حقوق کا تحفظ بھی کر رہی ہے. وہ جو دیہاتی اپنی پروڈکٹ لے کر آیا، محنت سے مزدوری سے لے کر آیا، تو اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. شریعت نے اس حوالے سے اس کے ساتھ زیادتی ہونے سے بھی روک دیا. چوتھی چیز جو ہے، خریدار جو شہری جو اس سے سستے داموں خرید رہا ہے تاکہ اس سے منافع کما سکے، اس کے اپنے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس سے بھی اس کو روکا جا رہا ہے. شریعت نے اس کو بھی روکا، کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، سب سے بڑی برائی جو ہوتی ہے انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو 3 ابواب بیان کیا. آئیے ہم ذرا ایک تیزی سے ذرا یہ احادیث دیکھ لیں، کیونکہ مسائل تو ہم نے بیان کر دی ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنصح احدکم اخاہ فلینصح له. تو جو پہلا باب تھا جس میں امام بخاری نے سوالیہ انداز میں تبویب کی تھی کہ کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بلا معاوضہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، کیا اسے خیر خواہی اور مدد کا حق حاصل ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا کہ بھائی تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو اسے ضرور خیر خواہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مقصد یہ کہ کسی شہری کا دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرنا اس وقت مکروہ ہے جب وہ اجرت لے کر خرید و فروخت کرتا ہے، جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے. لیکن بغیر اجرت کے شہری جو ہے وہ دیہاتی کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا، اس دیہاتی کی مدد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو پراپر وہ منڈی کا راستہ دکھا رہا ہے، اس کو اس کے پروڈکٹ کے ریٹس جو ہیں وہ بتانے میں مدد کر رہا ہے، اس کو یہ بتا رہا ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ آپ کا یہ پروڈکٹ خرید سکتا ہے، آپ کی چیز خرید سکتا ہے، آپ کی اس پروڈکٹ کی وہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہاں آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس میں تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت اس میں تو کوئی ممانعت والا پہلو نہیں ہے. اسی حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا جریر کی جو حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی اس بنیاد پر کہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والسمع والطاعہ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اچھا، اس کے بعد جو حدیث بیان کی ہے اس عمومی شریعت کا مزاج کا بیان کرنے کے بعد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الرکبان ولا یبع حاضر لباد. یہ جو کلمات ہیں نا، ولا یبع حاضر لباد، اس جملے کی بنیاد پر تمام محدثین نے اس جملے کو اپنی تبویب کا مرکز بنایا ہے کہ بھائی کوئی مقامی آدمی کسی بیرونی شخص کے لیے خرید و فروخت نہ کرے. قال، تو کہتے ہیں قلت لابن عباس، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا لا یکون لہ سمسارا، کہ اس کا دلال نہ بنے. تو دلال اس مفہوم میں کہ بھائی کمیشن بیسس پر اپنے لیے وہ خرید و فروخت اس کی نہ کرے. اگلے جو باب کے تحت ہے اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، اس میں بھی اسی بات کا. وبہ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی اثر بھی اسی حوالے سے ہے. باب نمبر 70 میں وَكَرِهَهُ ابن سیرین و ابراہیم للبائع وللمشتری، امام ابن سیرین نے اور ابراہیم النخعی دونوں کے لیے، بائع اور مشتری دونوں کے لیے دلالی کو مکروہ خیال کرتے ہیں. قال ابراہیم ان العرب تقول بع لی ثوبا وہی تعنی الشراء، تو وہ کہتے ہیں کہ جب عرب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کپڑا خریدو تو اس سے بیع سے شراء مراد لیتے ہیں. تو بہرحال اس میں ان تینوں ابواب کے تحت یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر جو خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خیر خواہی کی بنیاد پر اگر خرید و فروخت میں مدد کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں جواز کا پہلو ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ شہری اس بنیاد پر کہ وہ سامان خریدے گا پھر مقامی منڈی میں مہنگے داموں بیچے گا یا اس کا ذخیرہ کرے گا،
تو اس کیفیت میں یہ تینوں ابواب میں اور دیگر محدثین نے اس ہر حوالے سے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا کہ اس شہری کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جو چیز ہے وہ چیز جائز ہے، لیکن صرف کیفیت ایسی ہے کہ جس میں مقامی لوگوں کے لیے نقصان والا پہلو پایا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ کمیشن ایجنٹ کا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس دیہاتی کو، اچھا اب ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب جو مطلب ہے جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بنیاد پر یہ چیز بہت مطلب ہے کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ باہر کے کسی بندے کو مقامی مارکیٹ کے ریٹس کا پتہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تمام تر انٹرنیٹ، تمام تر اویئرنیس اور تمام تر نالج کے باوجود یہ چیز موجود ہے کہ ایک شہر کے رہنے والوں کو دوسرے شہر کی پروڈکٹس کی قیمت کا علم نہیں ہوتا، مقامی لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ پر سب سے اچھی قیمت میں فروخت ہوگی اور وہاں سے یہ خریدی جائے تو سب سے اچھی پرائس پر ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ کمیشن ایجنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ہمارے کسی اگلے باب میں جب یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا تو وہاں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔